الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، جس میں اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کے نصائح کا ذکر کیا ہے، اس کا آغاز کیا تھا اور ان کی چند نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھیں، جن میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی خدمت کرے۔ ماں نے اسے اپنے پیٹ میں پالا، تکلیفیں اٹھائی، 2 سال تک دودھ پلایا، اس لیے ان کی شکر گزاری کرو، میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ والدین کی اطاعت اور خدمت کرو، لیکن یاد رکھو کہ اگر تمہارے والدین تمہیں اس بات پہ مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو پھر اس میں ان کی بات نہیں ماننا، اور اس شخص کی اتباع کرنا، اس کے راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ سبق دیا ہے کہ والدین کی اطاعت اور خدمت تو کی جائے گی، ان کی بات اور ان کا حکم تو مانا جائے گا، لیکن ایسی بات جس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، اللہ کی معصیت ہوتی ہو، اس میں ایسی بات میں پھر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں اس بات پہ مجبور کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات مت ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرنا، ان کا خیال رکھنا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا ادب اور احترام برقرار رکھنا ہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی اجازت تمہیں کسی بھی صورت میں نہیں۔ تمہارے والدین خواہ مسلمان ہو یا مشرک ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، تمہیں ہر حال میں ان کا ادب احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ ہاں، یہ بات نہیں ماننی کہ تم بھی مشرک بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو یا اللہ کی نافرمانی کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، میری والدہ وہ مشرکہ ہے اور وہ میرے پاس آئی ہے، کیا میں اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اس میں کسی کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں نافرمانی اللہ کی ہو، اس میں مخلوق کی بات نہیں ماننی۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع ہوا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی راہ پر چلو۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا معنی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ النَّبِيِّ علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی راہ پر چلو، اس لیے کہ تمہارے والدین تمہارے جسم کے مربی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عقل اور تمہاری روح کے مربی ہے۔ اس لیے تم جسم کے مربی تمہارے والدین کی خدمت کرو، جسمانی خدمت کرو،
لیکن جہاں معاملہ اللہ کا آ جائے، توحید کا آ جائے، دین کا آ جائے، تو پھر وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تم نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کیے ہوگے تو پھر تمہیں برا بدلہ ملے گا اس کا۔ اس لیے اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی عمل، کوئی کام مخفی نہیں، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ ہو سکتا ہے بیٹے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں بتلائے گا کہ تم نے یہ کام کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو کام چھوٹے ہو، نظر نہ آتے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، چھپ کر کیے گئے ہوں، شاید اللہ کو وہ معلوم نہ ہو۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، کوئی بھی عمل نیکی ہو یا گناہ ہو، رائے کے دانے کے برابر ہو، یعنی اتنا چھوٹا ہو کہ رائے کے دانے جتنا ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، پھر وہ کسی پتھر میں چھپا ہوا ہو، پردے میں ہو، حجاب میں ہو، او فی السماوات، یا اتنا دور ہو کہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا اتنے اندھیرے میں ہو کہ زمین کے اندر ہو۔ کیسی عجیب نصیحت کی حضرت لقمان حکیم نے، کتنے دانا تھے، کتنے سمجھدار تھے، کتنے ذہین تھے۔ اللہ کے علم کو اس طرح ثابت کیا 4 باتوں سے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہم سے چھپی ہوئی ہو تو وہ 4 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو بہت چھوٹی ہو، نظر نہیں آتی، یا پردے میں ہو، نظر نہیں آتی، یا بہت دور ہو تو نظر نہیں آتی، یا اندھیرے میں ہو تو نظر نہیں آتی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، رائے کے دانے جتنی چھوٹی چیز ہو اللہ کے علم میں وہ بھی موجود ہے، پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہو وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، اتنی دور ہو کہ آسمانوں میں ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اندھیرے میں ہو، زمین کے اندر ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ 4 باتوں کو ذکر کر کے اللہ کے علم کو ثابت کیا۔ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، کوئی بھی تمہارا عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، اتنا چھوٹا ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ پتھر میں چھپا ہوا ہو، او فی السماوات، اتنا دور ہو کہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندھیروں میں ہو، اللہ قیامت کے دن اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اپنے بیٹے کو ایسی اچھی نصیحت
لقمان حکیم نے کی ہے، اور ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی اچھی نصیحت کریں۔ بچے کو یہ معلوم ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں تو بچے جانتے ہیں یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، ٹاؤن میں جاتے ہیں یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، فلاں جگہ جاؤ سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں چل رہا ہے۔ یہ تو بچوں کو معلوم ہے، بچوں کو یہ بھی بتاؤ اللہ نے ایک ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہوا ہے جو رائے کے دانے جیسی چیز بھی اس سے بچ نہیں سکتی ہے۔ جو اندھیرے میں کوئی کام کیا جائے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو دور کرو وہ بھی اللہ کے علم ہے، چھپ کے کرو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اندھیرے میں کرو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، جب بچوں کو معلوم ہوگا تو وہ چھپ کر سگریٹ نہیں پیے گا، وہ ٹاؤن سے باہر جا کر دور جا کر اپنے گھر سے دور جا کر چوری نہیں کرے گا، وہ اندھیرے میں رات کو ڈاکے نہیں ڈالے گا۔ میرا باپ اس وقت سویا ہوا ہے تو ڈرگز پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اس بچے کی آپ نے ایسی تربیت کی ہو کہ وہ یہ جانتا ہو میرا باپ تو سو رہا ہے، میرا اللہ نہیں سوتا ہے، میری ماں کو تو علم نہیں، میرے اللہ کو علم ہے۔ یہ بچے کی تربیت ہے، یہ اس کی اصلاح ہے، یہ بچپن میں کی جائے تاکہ بچے کے دماغ میں یہ باتیں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ کہتے ایک بادشاہ تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، اس کی خواہش تھی کہ اس کا چھوٹا بیٹا اس کے بعد بادشاہ بنے، بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی ملکہ بیوی یہ چاہتی تھی کہ بڑا بیٹا بادشاہ بنے۔ انہوں نے بیوی سے کہا اچھا امتحان کرتے لیتے اپنے ان بچوں کا۔ بیٹوں کو بلایا، 4 بیٹوں کو ایک ایک کبوتر ہاتھ میں دیا، کہا ایسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کو علم نہ ہو، کوئی باخبر نہ ہو، ان کبوتروں کو وہاں ذبح کر کے لے آؤ۔ 4 بیٹے چلے گئے، کافی دنوں بعد واپس آئے۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں سمندر کے کنارے پہنچا، میں نے وہاں سے ایک جہاز لیا، ایک کشتی لی، اور اکیلا میں دور دراز سمندر کے اندر سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں پانی پانی تھا، اوپر آسمان تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے وہاں کبوتر ذبح کیا، ذبح شدہ کبوتر پیش کر دیا۔ دوسرے نے کہا میں دور دراز اپنے شہر سے باہر نکل کر ایک پہاڑ پر پہنچا، اور ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر اس کے غار میں اندر جا کر چھپ کر جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا میں نے کبوتر ذبح کیا۔ اور تیسرے نے کہا میں ایک جنگل پہنچا، اور ایسے جنگل میں دور دراز جا کر درختوں کے جھنڈ میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور رات کا وقت تھا، میں نے رات کی تاریکی میں اسے ذبح کیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ چھوٹے سے پوچھا، انہوں نے کہا حضور کبوتر آپ کا یہ ہے۔ میں کبوتر زندہ کیوں لائے، ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہا میں سمندروں میں گیا تو بھی وہاں دیکھنے والا تھا، میں پہاڑ کے غار میں گیا وہاں وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مجھ سے باخبر تھا، میں جنگل میں اندھیری رات میں تھا تو وہاں بھی مجھے وہ دیکھ رہا تھا، وہ ایک ہی تھا جسے سب چیز کا علم ہے۔ باپ نے کہا بھائی وہاں کون دیکھنے والا تھا؟ کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا جو بچہ ہر وقت جس کو یہ استحضار ہو، جو ہر وقت یہ خیال رکھتا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی بادشاہ بن سکتا ہے،
وہی اس کرسی کا حقدار ہے، وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے گا۔ لقمان حکیم نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ آگے چلیے، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، عقیدہ تمہارا ٹھیک ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کی خدمت کرو، اور اللہ پاک تمہیں ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ کے علم سے، اللہ پاک کا علم، اللہ پاک تم سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تمہارا عقیدہ مکمل ہوگا۔ نماز ہر ملت کو اللہ نے دی ہے۔ لقمان حکیم گزشتہ امت میں تھے، اللہ نے ہر ملت کو نماز دی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی نماز کا طریقہ الگ ہو، ہماری نماز کا طریقہ الگ، لیکن نماز تھی۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ابھی ماں کے گود میں تھے، معجزانہ طور پر باتیں کرنے لگے، اور جو باتیں انہوں نے کی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ نے ان سے کہا، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے ہمارے پیارے پیغمبر، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز اس کو قائم کرو، یہ اپنی اولاد کو نصیحت کرو، اپنی اولاد کو مسجد بھیجو۔ جب تم مسجد آؤ تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مسجد لایا کرو۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے 5 سال 6 سال 4 سال، ان کو تو باپ اپنے ساتھ مسجد لے آتا ہے، اچھی بات ہے، ان کو لانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کی بھی عادت پڑے گی، بچپن سے شوق پیدا ہوگا، جماعت دیکھیں گے، نماز دیکھیں گے، لیکن نماز ان پر فرض نہیں ہے۔ 5 سال 6 سال کے بچوں کو آپ لاتے ہیں، وہ اس لیے لاتے ہیں ان میں شوق پیدا ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن نماز فرض نہیں، اگر وہ نہ پڑھے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو بچے گھر میں بالغ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر جناب فلمیں دیکھ رہے ہیں، جو وہاں پر فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، جن پہ نماز فرض ہے، باپ مسجد آتا ہے انہیں نہیں لاتا۔ سوال تو ان کا ہے کہ جو بالغ اولاد ہے ان کو مسجد لاؤ۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن لقمان حکیم کی باتیں یہاں ختم نہیں ہوئی کہ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے تو پکا مسلمان ہو گیا۔ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ جب تم نمازی بن جاؤ، اچھے مسلمان بن جاؤ،
تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے تمہارا دین کامل ہو گیا، تم کامل انسان بن گئے، تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن صرف یہی کمال نہیں ہے کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو جائے، کامل ہونا صرف یہی کمال نہیں، اب مکمل بنو، دوسروں کو کامل بناؤ۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسروں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ تمام انبیاء کا کام ہے، انبیاء کے وارثین علماء کا کام ہے۔ تم دوسروں کو تبلیغ کرو، ان کو اچھائی کی بات بتاؤ، برائی سے ان کو روکو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ اور آج کل اس نصیحت کا مطلب یہ ہوگا کہ باپ کو چاہیے، ماں کو چاہیے اپنے بیٹوں سے کہے، اے میرے بیٹے، یا بنی اقم الصلاۃ، مسجد جاؤ، نماز پڑھو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹے جاؤ تبلیغ والوں کے ساتھ کبھی وقت بھی لگاؤ۔ جب وہ سے روزے کے لیے نکلتے ہو تو کبھی اپنے بڑے بیٹوں کو بھیج دیا کرو کہ وہ تبلیغ بھی سیکھے کہ دوسروں کو دعوت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو تبلیغ بڑی آسان ہے، میں تو کہتا ہوں آج کل کی تبلیغ جو ہے نا، یہ میٹھی تبلیغ ہے، سویٹ تبلیغ ہے۔ اصل تبلیغ تو وہ تھی جو انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، دیکھو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا آسان بات نہیں ہے، اس میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، تو جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کا کام ہے صبر کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلے، طائف پہنچے، اور طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی، بچوں کو، نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، پتھر مارے، پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ بیٹے ہیں کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے رسول، یہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، اگر آپ حکم دیں اس فرشتے کو تو یہ فرشتہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا بجا لائے گا۔ اس نے کہا آپ حکم دیجئے تو میں اس بستی کو، اس علاقے کو، اس طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، جنہوں نے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان کر دیے، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے مذاق اڑایا۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہو اور پھر ہمارے پاس اختیار بھی ہو، کوئی پیچھے رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار بھی دیا، فرشتہ بھیج دیا، آپ صرف حکم دیجئے دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں گا انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہیں پہاڑوں کے درمیان پیسنا نہیں ہے، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے مجھے امید ہے کل ان کی اولاد میں مسلمان پیدا ہوں گے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ ہماری تبلیغ تو بڑی آسان ہے، یہاں سے جاتے 3 دن کے لیے، جس علاقے محلے میں جاتے ہیں محلے والے کھانا بھی کھلاتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں، اور ایسی مزیدار میٹھی تبلیغ بھی کوئی نہ کرے۔ اللہ اکبر، کامل بھی بنو، مکمل بھی بنو۔
اور یاد رکھو جب کوئی شخص کامل اور مکمل ہو جائے، خود بھی کمال آ گیا، دوسروں میں بھی کمال پیدا کرنے والا ہو گیا، تو پھر ایسے شخص کو شیطان چھوڑتا نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر اس میں دو بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو جب ہم نصیحت کریں تو یہ نصیحتیں بھی ساتھ میں کریں، یہ نہ سمجھے میں بہت بڑا عالم بن گیا، بہت بڑا فاضل بن گیا، میں بہت بڑا مبلغ بن گیا، میں بہت بڑا داعی بن گیا۔ اب شیطان اس کے اندر جا کر اس میں دو بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ پہلی بیماری کا نام ہے تکبر، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، میری وجہ سے تو یہ تبلیغ میں لگا ہے، میری وجہ سے تو اسے ہدایت ملی ہے، میری وجہ سے تو یہ گناہ کو چھوڑ کر سیدھی راہ پر آیا ہے۔ اب اس کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے تبختر، اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں تو بڑا کامل ہو گیا، میرے اندر تو یہ خوبیاں ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ان دو باتوں سے روکا، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بیٹے، اللہ کو ایک مانو، بات وہاں سے شروع ہوئی، والدین کی خدمت کرو، اللہ علیم ہے، عالم الغیب ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نماز قائم کرو، دوسروں کی اصلاح کرو، کامل اور مکمل بن جاؤ، لیکن یاد رکھو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب تم لوگوں سے ملو تو کسی سے اپنا چہرہ مت پھیرو، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو چھوٹا مت سمجھو، یہ چھوٹے خاندان کا ہے، یہ چھوٹے نسب کا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس سٹیٹس نہیں ہے، میرے پاس تو سٹیٹس ہے، میرے پاس تو گھر ہے، میرے پاس تو بزنس ہے، یہ تو نوکر ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے پاس تو کاغذات نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کتنی اچھی نصیحت لقمان اپنے بیٹے سے کرتے ہیں، کسی انسان سے رخ مت پھیرو، اسے حقیر مت سمجھو، یہ تکبر ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والے اور اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ کی نظر سے گر جائے گا، تیری تبلیغ تباہ ہو جائے گی، تیری ساری عبادتیں ریاضتیں ضائع ہو جائے گی، تیرا سارا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ جب تو لوگوں کو حقیر سمجھے گا اللہ تیری تبلیغ کو پسند نہیں کرے گا، جب تو لوگوں کو چھوٹا سمجھے گا اللہ تیری عبادت کو کیسے قبول کرے گا، جب تو اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، فخر کرے گا، اترائے گا، اللہ تیری کسی ریاضت کو اللہ اپنے یہاں قبول نہیں کرے گا۔ بات یہاں بھی ختم نہیں کی لقمان حکیم نے، کہا بھی ایک سٹیپ اور بھی باقی ہے، باپ ہو تو ایسا ہو لقمان حکیم جیسا، جو اپنے بچوں کی ایسی اصلاح کرے، ایسی تربیت کرے۔ بچوں کو صرف کھانا کھلانا ہی تو ہماری ذمہ داری نہیں، بچہ کہے ابو پیپسی چاہیے تو پیپسی لا رہے ہیں، ابو آج پیزا کھانا ہے تو باپ پیزا آرڈر کر رہا ہے، آج چکن کھانا ہے تو چکن آ رہا ہے، آج ہمیں فلاں ریسٹورنٹ پہ لے جاؤ تو کھانا کھلایا جا رہا ہے، مجھے یہ شوز چاہیے تو بچوں کو شوز دلائے جا رہے ہیں، یہ جیکٹ چاہیے، 100 پاؤنڈ چاہیے، اور آج نیا لیٹسٹ موبائل فون آیا ہے ابو، مجھے تو نوکیا 5 چاہیے،
باپ بھی جا کر نوکیا 5 لا کے دے دیتا ہے، مجھے لیپ ٹاپ چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، کیا ہمارے بچوں کی صرف یہی ضرورتیں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے میرے بچے کو نماز پڑھنی آتی ہے، اسے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ یہ تو چھوڑے، اسے بات کرنے کی تمیز بھی ہے یا نہیں؟ کسی انسان کے ساتھ 2 آدمیوں کے بیچ میں میرا بچہ جا کر بات بھی ادب سے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے بچے سے پوچھو کہ جی کوئی بھی بات ان سے پوچھو۔ آج کل کی جو بچے ہیں بڑے عجیب ہیں، بچے یہاں آتے ہیں تو ان سے پوچھتے جی تم سبق میں نہیں آئے تھے کل؟ کہتے نہیں آئے تھے۔ کیوں نہیں آئے تھے؟ اب یہ کوئی جواب ہے؟ باپ پوچھتا ہے کہ جو تم لیٹ آئے، کیوں لیٹ آئے؟ جس بچے کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، وہ ایک ہاتھ میں پیزا پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں پیپسی پکڑی ہے، کانوں میں وہ لگایا ہوا ہے اور ناچ رہا ہے، تو یہ تو کوئی تربیت نہ ہوئی بچوں کی۔ صرف کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، جوتے دینا، بناؤ سنگار کے شوق پورے کرنا، یہ ہمارے بچوں کی ضرورتیں ہیں۔ اس سے زیادہ ہمارے بچوں کی ضرورت ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت ہو۔ آگے لقمان حکیم کو دیکھیے نا، اپنے بیٹے کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ بیٹا صرف پیزا کھانے سے کوئی کامل نہیں ہوتا، اور چکن کباب کھانے سے کوئی کامل نہیں ہوتا۔ فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اللہ اکبر، قربان جائے اللہ کو اس باب کی یہ باتیں اتنی پسند آئی۔ لقمان حکیم کوئی پیغمبر نہیں تھے، کوئی نبی نہیں تھے، وہ ایک نیک دانا انسان تھے، اور شکل سے سیاہ تھے، ہونٹ بڑے بڑے تھے، پاؤں پھٹے ہوئے تھے، قد کے بہت چھوٹے تھے، لیکن اللہ کو اس لقمان کی یہ باتیں اتنی پسند آئی کہ قرآن کی آیتیں بنا دی ہیں۔ قرآن کی آیتیں اللہ نے بنا دی، اور دنیا کے تمام باپوں کو اللہ نے کہا تمہیں نصیحت کرنی ہے تو لقمان جیسی نصیحت کرو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اے میرے بیٹے، جب تم راستے میں چلو درمیانی چال چلو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کسی سے بات کرو آواز کو پست رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اور یہاں 3 باتیں لقمان حکیم نے کی ہے، اگر غور کیجئے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا عمل 3 قسم کا ہوتا ہے، یا تو دل کا عمل ہے، اور یا اس کی زبان سے وہ کوئی بات کرتا ہے، اور یا وہ اپنے جوارح اعضاء سے کوئی کام کرتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ تینوں کام اتنے آسان الفاظ میں سمجھا دیے۔ بیٹے، دل میں ایک اللہ کو رکھنا، اور یہ جاننا کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور باقی ہاتھ پاؤں کیسے چلانے ہیں؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب راستے میں چلو درمیانی چال چلو، بہت زیادہ آہستہ مت چلو بیماروں کی طرح، اور بہت زیادہ تیز بھی مت دوڑو پاگلوں کی طرح۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال چلو انسانوں کی طرح۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب بات کرو تو آواز کو نیچے رکھ کر بات کرو، یہ نہ ہو تم باتیں کرو تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ ایسی عجیب نصیحتیں کی ہے، اگر غور کریں ان نصیحتوں پر۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ دیکھو فرشتے اللہ کی مخلوق ہے،
لیکن فرشتے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں۔ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اللہ تمہیں فرشتوں سے اونچا بنا دے گا۔ اور پھر دیکھو یہ جانور جو چلتے ہیں یہ درمیانی چال نہیں، بعض جانور ایسے پدکتے بھاگتے رہتے ہیں، اور بعض جانور گدھوں کی طرح چیختے ہیں۔ تو جانوروں کی طرح بھی مت بنو کہ تم اللہ کی نظر سے، انسانوں کی نظر سے گر جاؤ، اور فرشتوں کے یہاں جو مقام ہے اس سے بھی آگے نکلو، اور وہ مقام ہے انسانیت کا۔ درمیانی چال چلو، آواز نیچے رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جی آوازیں تو، بعض آوازیں گدھے کی آواز سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ایک مشین چل رہی ہے، بہت تیز آواز آ رہی ہے، پتھر کو توڑا جا رہا ہے، ڈرل کیا جا رہا ہے، کتنی سخت آواز ہوتی ہے۔ لوہے کو کاٹا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، کتنی سخت آواز ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا گدھے کی آواز بڑی سخت ہے، آوازیں تو اور بھی بڑی سخت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کو جو توڑا جا رہا ہے آواز پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس سے کسی کو نفع مل رہا ہے۔ لوہے کو توڑا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن اس سے کوئی چیز بن رہی ہے، انسانوں کو اس سے نفع ہو رہا ہے۔ لیکن گدھے کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ گدھا اگر بوجھ تلے مر رہا ہو تو وہ نہیں چیختا، لیکن ویسے ہی کھڑا ہو تو چیختا رہتا ہے، ویسے ہی کھڑا ہوگا چیختا رہے گا۔ تو گدھے کے چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی نفع نہیں، کوئی کسی کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اور یہ نہیں کہا جب پتھر توڑنے کی آواز آ رہی ہے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ اچھی نصیحتیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحتیں پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کی آیتیں بنا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے، اس امت سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے قرآن کے ذریعے کہ تم اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کرو تاکہ تمہاری اولاد کے اندر اچھی خصلتیں پیدا ہو، اچھی عادتیں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔